آج کے اس خوبصورت موضوع کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین اتمام حجت فرما چکے تھے۔ وہ واپس اپنے خیمے کی طرف مڑے، لیکن مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آ گیا۔ لشکر امام کے گرد آگ جل رہی ہے۔ وہ گستاخ مسکرایا اور کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ یہیں لگا لی، نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا گستاخانہ جملہ سن کر فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن سنجوہ نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا، مگر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا۔ یہ فرما کر امام عالی مقام نے اپنا دست مبارک بارگاہ خداوندی میں اٹھایا اور عرض کیا، یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام عالی مقام کے اٹھے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ مالک بن عروہ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے سوراخ میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور اسے آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ ایک اور گستاخ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہا، اے حسین، دیکھ دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، تم پیاسے ہی مر جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ امام علی مقام نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، اس کو پیاسا مار دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا تھا، اس گستاخ کا گھوڑا بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ شخص گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا، اچانک اس پر پیاس کی شدت غالب آ گئی اور العطش العطش پکارنے لگا۔ لوگ پانی اس کے منہ کو لگاتے تھے، لیکن وہ پانی کا ایک قطرہ تک پی نہیں پاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسی طرح پانی پانی پکارتا مر گیا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اسلامی دنیا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ تلاش کریں تو ہم بے اختیار کہہ اٹھیں گے، کریکٹر۔ مسلمان 1400 سال سے کریکٹر کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ ہماری صفوں میں ہر دور میں ابن زیاد اور شمر جیسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ شمر اپنے چند برسوں کے مفادات اور تھوڑے سے فائدے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم لوگ اندر سے کیسے ہیں؟ آپ صرف کربلا کے سانے کی تفصیلات پڑھ لیں، آپ مسلمانوں کے کریکٹر سے آگاہ ہو جائیں گے۔ کوفہ کے چند لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا، تمہاری پارٹی کے لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مجمع بن عبداللہ العامری نے جواب دیا، سرے برآوردہ قسم کے لوگ آپ کے خلاف جتھا بنائے ہوئے ہیں، ان کو بڑی رشوتیں مل چکی ہیں، حکومت نے ان کی خواہشات پوری کر دی ہیں، وہ سب آپ کے خلاف برسرے پیکار ہوں گے۔ رہے عوام تو ان کے دل تو آپ کی جانب مائل ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف اٹھیں گی۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر، میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو۔ وہ خاموش رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے واپس جانے دو، میں جیسے آیا ہوں ویسا ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر اس سے انکار کرتے ہو تو پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو، ہم دونوں اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، اور اگر یہ بھی پسند نہیں تو مجھے ترکوں کی طرف جانے دو۔ عمر بن سعد نے یہ پیغام ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ عمر بن سعد کا خیال تھا ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے پاس بھیج دینا چاہیے، مگر شمر نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہ نہیں کروں گا۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو بھیج دیا اور اسے حکم تھا، اگر عمر جنگ کے لیے تیار نہ ہوا تو اسے قتل کر دو اور اس کی جگہ لے لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بھی بند کر دو۔ امام عالی مقام اور ان کے ساتھی سب تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پانی پی لو، اپنے گھوڑوں کو بھی پلاؤ اور دشمنوں کے گھوڑوں کو بھی پانی پینے دو۔ عمر بن سعد اور شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا 9 محرم کی شام گھیراؤ کر لیا۔ اس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خاندان کو وصیت کی، اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر کی اور ان کو اختیار دیا، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دشمنوں کا تنہا ہدف ہوں، لیکن ان کے بھائیوں صاحبزادوں اور بھائیوں کے صاحبزادوں نے جواب دیا،
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ ہم کو وہ نہ دکھائے جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں نے کہا، ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوں۔ جو انجام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہمارے زندہ رہنے پر تف ہے۔ جمعے کے دن صبح کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ بعض روایات کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ آپ کے ساتھیوں میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کے صاحبزادے علی بن حسین حضرت زین العابدین بیمار اور کمزور تھے۔ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سامنے پہنچے تو آپ انہیں یاد دلانے لگے، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی علی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ حور بن یزید کے دل پر اس تقریر کا اثر ہوا۔ وہ دشمن کی صفوں سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گئے۔ شمر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا پر حملے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی آپ کے سامنے جنگ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ تمام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید ہو گئے۔ آخر میں شمر نے آواز لگائی، اب حسین کی باری ہے، انتظار کس چیز کا ہے؟ یہ آواز سن کر زرہ بن شریک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کے شانہ مبارک پر وار کیا۔ پھر سنان بن انس نے تیر چلایا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے۔ شمر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور پیچھے سے وار کر کے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا گیا تو اس پر نیزوں کے 33 نشان تھے، جبکہ دوسری ضربوں کے اس وقت 34 آثار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 جانثار شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید ہوئے وہ عاشورہ جمعہ کا دن تھا، محرم کا مہینہ اور سن 61 ہجری تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ کیجئے ہم کریکٹر میں کس قدر کمزور ہیں۔ شمر کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو گھیرا اور اہل بیل کا مال و متاع لوٹنا شروع کر دیا۔ 8-10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ ایک ظالم نے بچی کا بازو پکڑا اور کنگن اتارنا شروع کر دی۔ وہ کنگن اتارتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا۔ بچی نے روتے روتے اس سے پوچھا، چچا میں تو نواسہ رسول کے غم میں رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بدبخت نے جواب دیا، میں جب آپ کے خیموں کو آگ سے جلتا دیکھتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا دیکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کے خاندان کو کربلا کی ریت پر خون میں لت پت دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ابل آتی ہیں۔ بچی نے پوچھا، پھر چچا آپ میرے کنگن کیوں اتار رہے ہیں؟ بدبخت نے جواب دیا، میں یہ کنگن اس لیے اتار رہا ہوں کہ یہ اگر میں نہیں اتاروں گا تو کوئی دوسرا اتار لے گا۔ ناظرین گرامی، آپ ہم مسلمانوں کا کریکٹر ملاحظہ کیجئے۔ واقعہ کربلا کے برسوں بعد کوفہ کے چند علماء کرام حضرت زین العابدین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، حضرت یہ فرمائیے گا کیا ہم مسلمان مچھر مار سکتے ہیں؟ آپ نے اداس لہجے میں جواب دیا، آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا لیکن مچھر مارنے کے لیے فتویٰ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ایسے ہی ہیں، ہم بڑے سے بڑا ظلم کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں سوچتے۔ اس ملک میں 10 برسوں میں 50,000 بے گناہ لوگ مار دیے گئے، کسی نے کسی سے نہیں پوچھا، لیکن ہم آج بھی پولیو ویکسین کے لیے فتوے تلاش کر رہے ہیں۔
हम हर साल गमे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मनाते हैं और मुसलमान होने के बावजूद किसी दूसरे मुसलमान को इज्जत से जिंदगी भी नहीं गुजारने देते। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया था, मेरे लिए मौत की आगोश किसी फासिक शख्स के साथ जिंदगी बसर करने से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन हम लोग फासिकों के साथ भी रहते हैं और खुद को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम भी कहते हैं। हम शिमर जैसी जालिमाना जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इज्जत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी चाहते हैं। हम कैसे लोग हैं? क्या हम इस करैक्टर के साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मेहरबानी के हकदार हो सकते हैं? दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में लिपटा पैगाम आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।